حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں اکثر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی تو وہ وہاں تشریف لے گئے۔ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوٹا یا کوئی بھی برتن بھر کے وہاں رکھ دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ اگر پیغمبر علیہ السلام قضاء حاجت سے واپس آ جائے تو تسلی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بغیر ٹائم ضائع کیے وضو بنا سکے۔ پیغمبر علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے، دیکھا لوٹا رکھا ہوا ہے، برتن رکھا ہوا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے کہ اٹھ کر حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے سینے سے ایسے لگایا، چمٹا دیا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو قرآن کریم کا علم سکھا۔ پھر یہ دعا مقبول ہو گئی اور ایسی مقبول ہو گئی کہ وہ امام المفسرین بن گیا، رئیس المفسرین۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کبار صحابہ اکرام کو جہاں کہیں بھی قرآن کریم کا کوئی مسئلہ نہ آتا تو امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس جاتے۔ یہ ہوتا ہے نبی کی دعا لینا۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعا دی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقف العذاب، یا اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، حساب کے علم سے نوازے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کو دعائیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب، یا اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، علاقوں میں اسے غلبہ نصیب فرما دے اور جہنم سے اسے چھٹکارا دے۔ ظاہر بات ہے آدمی کسی کو اس وقت دعائیں دیتا ہے جب دل ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے اعمال سے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ امیر معاویہ کو رائے راست دکھا دے اور اس کو رائے راست دکھانے کا سبب بھی بنا دے۔ امیر معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں جو لوگ امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کو تیار کر رہا ہے، کوئی خاص کام نہیں کر رہے ہیں۔